سورۃ الانعام بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور یہودیوں پر توریت کے ماننے والوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا۔ ذی ظفر اس جانور کو کہتے ہیں جس میں کھر نہیں ہوتا، پنجہ ہو یا انگلیاں ہوں تو اسے ذی ظفر کہتے ہیں۔ جیسے اونٹ ہے، اس میں کھر نہیں ہے، اسی طرح بطخ ہے، مرغی ہے، اسی طرح شتر مرغ ہے۔ تو یہودیوں پر ہر وہ جانور اور ہر وہ پرندہ حرام تھا کہ جس کے اندر پنجہ ہو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر پرندے کے اندر پنجہ تو موجود ہوتا ہے، تو اس طرح ان پر ہر پرندہ حرام تھا اور ہر وہ جانور حرام تھا جس میں کھر نہ ہو۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، تو گائے، بیل، بکری، دمبا، یہ جانور ان پر حلال تھے، مگر ان جانوروں کی بھی چربی ان پر حرام تھی۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، گائے اور بکری میں سے حرمنا ہم نے حرام کیا، علیہم شحومہما، ان یہودیوں پر توریت کے ماننے والوں پر ان جانوروں کی چربی، شحومہما چربی کو کہتے ہیں، الا ما حملت ظہورہما، مگر بعض چربیاں جائز تھیں، ان میں سے ایک فرمایا وہ چربی ان کے لیے حلال تھی کہ جو بکری اور گائے کی پیٹھ پر ہو، اول حوایا، یا وہ چربی حلال تھی کہ جو آنت سے ملی ہوئی ہو، او مختلط بعظم، یا وہ چربی حلال تھی جو عظم یعنی ہڈی سے ملی ہوئی ہو۔ ان تین چربیوں کے علاوہ گائے اور بکری وغیرہ کی چربیاں توریت کے ماننے والوں پر بھی حرام تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو ذکر کیوں کیا گیا؟ تو مفسرین نے بیان کیا کہ یہودی یہ اعتراض کرتے تھے کہ جو چیزیں حرام ہیں آپ اسے حلال کہتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کا ذکر کرتے، اور پھر وہ یہ اعتراض کرتے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے جب دین سے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تو یہ چیزیں حرام تھیں۔ تو اس کا رد چوتھے پارے کے شروع میں بھی کیا گیا اور یہاں بھی کیا گیا۔ وہ رد یہ ہے کہ یہ چیزیں نہ تو ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھی، نہ آپ کی اولاد پر حرام تھی، توریت کے ماننے والوں پر یہ چیزیں حرام کی گئیں اس وجہ سے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں سزا دی۔ تو یہ فی نفسی ہی تو حلال تھی چیزیں، لیکن یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس قوم نے سرکشیاں کی، تو ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ چیزیں بطور سزا حرام کی گئیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں، یہ ہماری بات بالکل درست ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسعت والی رحمت والا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ ہماری مدد فرمائے گا اور تمہارے جھٹلانے سے ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب مجرم قوم سے، گناہگار قوم سے نہیں ٹل سکتا۔ یعنی جو ظالم ہیں، گناہگار ہیں، وہ جب عذاب ان پر دے گا، ان کی پکڑ فرمائے گا، تو کوئی انہیں ٹال نہیں سکے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، ان قریب مشرکین کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، وَلَا آبَاؤُنَا، اور ہمارے آباء و اجداد بھی شرک نہ کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور ہم
کسی چیز کو حرام نہ قرار دیتے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مشرکین جو یہ کلام کریں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیبی خبر ہے، ابھی انہوں نے کہا نہیں تھا، قرآن نے پہلے ہی بیان کر دیا اور پھر انہوں نے یہ کہا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا اور ہم نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہم کر ہی نہ سکتے. یہ کانسیپٹ ان کا تھا. تو مسلمانوں کو یہ نظریہ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اس نے دنیا کو دار العمل بنایا اور ایک طرح سے لوگوں کو اختیار دیا، وہ اچھائی اور برائی کا انتخاب خود کریں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کو پتھر کی طرح مجبور بنا دیتا، وہ کچھ نہ کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا، وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے یا جہنم کا راستہ اختیار کرے. لیکن اس سے کوئی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے. اللہ تعالیٰ راضی تو انہی لوگوں سے ہے کہ جو جنت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. کذالک، اسی طرح، کذب الذین من قبلہم، ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا. اس عذاب سے مراد یا تو موت ہے یا پھر وہ عذابات ہیں، وہ سیلاب، طوفان، زلزلے ہیں جن سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئیں. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے؟ فتخرجوہ لنا، اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ. ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف گمان اور خیال کی پیروی کرتے ہو، اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم تو صرف اندازے مارتے ہو، تخمینے لگاتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل اور علم نہیں ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، پس اللہ ہی کے لیے حجت بالغہ ہے، واضح دلیل ہے، اور اسی کا حکم دلائل کے مطابق ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، پس اگر وہ چاہتا ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن وہ صورت کیا ہوتی کہ تمہیں مجبور بنا دیا جاتا. لیکن انسان کو ایک طرح کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ جنت اختیار کرے تو اپنے اختیار سے، اگر جہنم کی راہ پکڑے تو اپنی مرضی سے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہلم شہداءکم الذین یشہدون، اے محبوب آپ فرمائیے، بلاؤ اپنے گواہوں کو جو یہ گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، بے شک اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. یہ اس لیے فرمایا گیا تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ بغیر کسی دلیل کے اپنی طرف سے حلال کو حرام کہتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی آ کر گواہی بھی دے اور جھوٹ بول دے کہ ہاں اللہ نے حرام کیا ہے، تو اس سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ اللہ کے کلام کو تم نے کہاں سنا. فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی جھوٹی دے بیٹھیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان کی گواہی کو رد کر دینا کہ جھوٹ بولتے ہیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر والے ٹھہراتے ہیں، مد مقابل ٹھہراتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں آخر میں یہ فرمایا گیا کہ کافروں اور مشرکوں کی خواہشات پر نہ چلا جائے، شریعت کی پابندی کی جائے. اس رکوع میں جہاں بہت ساری باتیں
بیان کی گئیں وہاں یہ بات بھی ہم نے سنی کہ انسان اگر برائی کرے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے تو وہ کافروں اور مشرکوں والے کام کرتا ہے کہ انہوں نے شرک کیا اور کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. انسان کو جو سوچ قرآن مجید فرقان حمید نے دی وہ یہ دی کہ اگر نیکی ہو جائے تو یہ کہا جائے میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور کوئی برا کام ہو جائے تو اسے اپنے نفس کا قصور سمجھا جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے.